اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیورات پہننا، زیورات پر زکوٰۃ اور فقہی مسائل، قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ النحل آیت نمبر 14 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ زیورات کے متعلق احادیث مبارکہ۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک مجوسی پانی لایا۔ جب اس نے پیالہ ان کے ہاتھ میں رکھا تو انہوں نے پیالہ اٹھا کر پھینک دیا اور کہا، میں نے اس کو کئی مرتبہ منع کیا ہے کہ چاندی کے پیالہ میں پانی مت دیا کرو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ریشم اور دباج مت پہنو، اور سونے اور چاندی کے پیالوں میں مت پیو، اور نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اجمیوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ اسی خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی ہو، تو آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی باطن کی طرف رکھا اور اس میں محمد الرسول اللہ نقش کرایا۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی ہیں تو آپ نے اس انگوٹھی کو اتار دیا اور فرمایا، میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ انگوٹھی پہنی، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس انگوٹھی کو پہنا، حتیٰ کہ وہ انگوٹھی عریس نامی کنویں میں گر گئی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ مجھے تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے؟ اس نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا۔ وہ پھر آیا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے اوپر دوزخیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں؟ اس نے اس انگوٹھی کو بھی پھینک دیا۔ پھر کہا، یا رسول اللہ، میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ آپ نے فرمایا، ایک مسقال سے کم چاندی کی انگوٹھی بناؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجاشی کی طرف سے وہ زیورات آئے جو اس نے آپ کو ہدیہ کیے تھے۔ ان میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی جس میں حبشی نگینہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض کرتے ہوئے ایک چھڑی یا انگلیوں سے ایک انگوٹھی اٹھائی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہما کی صاحبزادی حضرت امامہ بنت ابی العاص کو بلا کر فرمایا، اے بیٹا، تم یہ انگوٹھی پہن لو۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا پہننا حرام کر دیا ہے اور میری امت کی عورتوں پر حلال کر دیا گیا ہے۔ زیورات کے متعلق فقہی احکام: مردوں کے لیے سونے کے زیورات پہننا جائز نہیں ہے، البتہ چاندی کی انگوٹھی بنانا جائز ہے، اور چاندی نے سونے سے مستغنی کر دیا کیونکہ وہ دونوں ایک جنس سے ہیں، اور الجامعہ الصغیر میں ہے کہ صرف چاندی کی انگوٹھی بنائی جائے، اور اس میں یہ تصریح ہے کہ پتھر، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی بنانا جائز نہیں ہے، اور مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے کیونکہ زینت ان کا حق ہے۔ اور اس کے علاوہ سونے کا دانت نہ بنایا جائے، چاندی سے دانت باندھا جائے، یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ فتویٰ ہے۔ زیورات کی زکوٰۃ کے متعلق احادیث اور آثار: عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بجائے آگ کے کنگن پہنا دے؟ پھر اس عورت نے ان کنگنوں کو اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھیاں دیکھی۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ان انگوٹھیوں کو زیب و زینت کے لیے پہنا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں دوزخ کے عذاب کے لیے یہ کافی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کا زیور پہنے ہوئے تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ کنز ہے؟ کنز وہ جمع کیا ہوا سونا جس پر دوزخ کے عذاب کی وعید ہے، اس کو کنز کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو زیور زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گیا اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو وہ کنز نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم دونوں ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم کو اس کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تم دونوں کو آگ کے کنگن پہنا دے؟ تم دونوں ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ تمہاری طرف جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو حکم دو کہ وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کریں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔